امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت ناکام بنانے کے لیے جے ڈی وینس نے اسرائیلی سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ امریکی نائب صدر نے کہا اسرائیلی عناصر نے ایران معاہدے کے خلاف مہم پر رقم خرچ کی۔ اسرائیل امریکہ کا اتحادی ہے، تاہم وہ امریکی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ اسرائیل امریکہ میں عوامی رائے کی جنگ ہار رہا ہے، یہ ایک سادہ اور واضح حقیقت ہے۔ ایران نے انصار اللہ کو باب المندب کو بند کرنے کی ہدایت کر دی۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے اگر ایران کے توانائی ڈھانچے پر حملہ کیا تو باب المندب بند کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ایران کی قیادت میں اس معاملے پر مشاورت کے بعد پیغام انصار اللہ تک پہنچایا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق انصار اللہ نے باب المندب کے اطراف میزائل اور ڈرونز تعینات کر دیے۔ ٹرمپ نے بھی ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ امریکی اخبار کا دعویٰ ایرانی جزائر پر قبضے کے لیے منصوبے کا انکشاف۔ اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پریس ریلیز میں حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ JAAC سے رابطہ تشدد ختم کروانے اور پرامن حل کی نیت سے کیا، میری کوشش صرف امن کے لیے تھی، اسے قیاس آرائیوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن قمر رضا کا اپنے متعلق JAAC کی پریس کانفرنس اور پریس ریلیز پر سوشل میڈیا مہم پر وضاحتی بیان۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے سفری قوانین سخت، زائد المیعاد یا منسوخ شدہ نائکوپ پر پاکستان آنے والے مسافروں کو ایئرپورٹ سے ہی واپس بھیج دیا جائے گا۔ FIA نے نئی گائیڈ لائنز جاری کر دیں۔ پابندی برطانیہ، امریکہ سمیت تمام ممالک سے آنے والے مسافروں پر عائد ہوگی۔ حکام کے مطابق غیر ملکی پاسپورٹ کے ساتھ پاکستانی ویزا یا کارآمد نائکوپ کا ہونا ضروری ہوگا۔ پاکستان میں ٹیلی کام صارفین کا ڈیٹا غیر قانونی طور پر فروخت ہونے کا انکشاف۔ PTI کی شکایت پر NCCIA کی لاہور میں کارروائی، 3 ملزمان گرفتار، 5 موبائل فونز، 8 بائیو میٹرک ویریفیکیشن ڈیوائسز اور 43 مشتبہ سمیں برآمد۔ PTI کے مطابق ضبط شدہ موبائل فونز کے فورینزک تجزیے میں واٹس ایپ کے ذریعے خفیہ ٹیلی کام ڈیٹا کی غیر قانونی خرید و فروخت کے شواہد سامنے آئے۔ برآمد شدہ ریکارڈ میں شہریوں کے فنگر پرنٹس، شناختی کارڈ کی معلومات اور مالی لین دین کے شواہد بھی شامل ہیں۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکٹر آکاش کے قتل کی تحقیقات کیس میں گرفتار 3 ملزمان کے اہم انکشافات۔ ڈکیت گینگ کا سرغنہ اسم عرف بابا قائد آباد کا رہائشی، 12 روز میں بینکس کے باہر 3 ڈکیتیوں کی وارداتوں کا اعتراف۔ واردات کے بعد چھینی گئی رقم تقسیم کر لی۔ ایک ملزم کا اپنے حصے کے 1,25,000 روپے گاؤں بھجوانے کا انکشاف۔ ملزم رام چند نے کے حصے میں 70,000 روپے آئے، 30,000 مکان مالک کو دینے کا دعویٰ۔ پشاور میں افسوسناک واقعہ، تہکال پیان میں گھر میں آگ لگنے سے 6 افراد جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران گھر کے ایک کمرے سے 6 افراد کی لاشیں ملیں۔ کمرے میں موجود افراد میں میاں بیوی بچے شامل۔ مبینہ طور پر اموات آگ کی تپش اور دھوئیں کی وجہ سے ہوئیں۔ ابتدائی طور پر آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی۔ کراچی کے علاقے زمان ٹاؤن میں پولیس افسر نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی۔ ڈاکو اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے ہلاک۔ 3 موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے پولیس افسر کو لوٹنے کی کوشش کی۔ پولیس افسر نے ایک ڈاکو کو دبوچ لیا، ساتھی کی فائرنگ سے ڈاکو ہلاک۔ کیا اب ایم اے پاس شخص سوئی پر کام کرے گا؟ کیا ایم اے پاس شخص کے جھاڑو لگانے پر کسی کو شرم نہیں آتی؟ ایم اے پاس سے سوئی پر کام کروانے پر نظام کو شاباش دینی چاہیے۔ وفاقی آئینی عدالت کے خیبر پختونخوا میں ایم اے پاس شخص کو سوئیپر کی ملازمت دینے سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ وفاقی آئینی عدالت نے صوبائی حکومت کی اپیل خارج کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا صوبائی حکومت شکایت کنندہ شخص کو کسی دوسری مناسب جگہ ملازمت فراہم کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت محکمہ خوراک کا اجلاس، گندم اور آٹے کی موجودہ قیمتوں کا جائزہ، ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ صوبے میں اس وقت گندم کی فوری قلت موجود نہیں، مناسب قیمتوں پر گندم اور آٹے کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائیں۔
آخری 5 منٹ میں بازی پلٹ گئی، انگلینڈ کا 60 سال بعد فائنل میں پہنچنے کا خواب چکنا چور، ارجنٹائن 7ویں بار فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں سنسنی خیز مقابلے میں انگلینڈ کو 2-1 سے شکست، میسی کا جادو چل گیا، ارجنٹائن کے دونوں گول میسی کے پاسز پر ہی ہوئے۔ فائنل میں ارجنٹینا کا مقابلہ اسپین سے اتوار کی شب ہوگا، انگلش ٹیم تیسری پوزیشن کے لیے ہفتے کی شب فرانس کا مقابلہ کرے گی۔ اور سیمی فائنل میں ارجنٹائن کی فتح پر گراؤنڈ میں جشن کا سما، ارجنٹائن کے کھلاڑیوں نے میسی کو کندھوں پر اٹھا لیا، جیت پر کھلاڑی اور تماشائی سب جذباتی نظر آئے، شائقین بھی خوشی سے جھوم اٹھے۔